تو جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو مغربی طاقتیں اٹھا کے لے جاتی ہیں. 2 لاکھ روپے تنخواہ دے دی, 4 لاکھ دے دی, 6 لاکھ دے دی. آپ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے دیکھیں سارے, جہاں پر کوئی اچھا جو ہے نا پروجیکٹ کسی نوجوان نے کیا ہے وہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا, اس کو اٹھا کے باہر لے جائیں گے. اس لیے یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یعنی ایک یہ بنیادی خوبی ہے کہ یہاں ہم پاکستانی قوم جوان قوم ہے, اور مسلمان اس وقت معاشرے میں جوان قوم ہے. اس کے مقابلے میں مغربی اقوام کو دیکھیں, 70% بوڑھے اور اس میں 30% جو ہے نا نوجوان. وہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک ہی اچھا, بچہ 2 ہی اچھے, اور یہ ہمارے اوپر بھی اب لاگو کر رہے ہیں. نسل کشی ہو رہی ہے, خاموشی سے نسل کشیاں ہو رہی ہیں. اس لیے مسلمان ٹارگٹ میں ہے, چاہے مسلمانوں کا بچہ ہے, بچی ہے, نوجوان ہے, ساری دنیا میں آپ دیکھیں تو مسلمان ہٹ ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے بچے ہٹ ہو رہے ہیں, مسلمانوں کی بچیاں ہٹ ہو رہی ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, مسلمانوں کی جو ہے نا نسل زیادہ ہے, مسلمانوں کے بچے زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پر اس پاکستانی قوم کی خوبی کیا ہے کہ یہ خود سے چیریٹی کرنے والی قوم آج دنیا میں چوتھے, پانچویں, چھٹے نمبر پر ہے. یعنی حکمرانوں کی چیریٹی کو چھوڑیں آپ, حکمران کتنی ویلفیئر اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ قوم بذات خود, مثال کے طور پر آپ پڑھے لکھے ہیں, ماشاءاللہ باوسائل بھی ہیں, آپ میں سے ہر بندہ اپنے خاندان میں, اپنے خاندان کے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کی بیواؤں کے لیے, اسی طرح جو ہے نا ہاسپٹل میں, اسی طرح صحت کے لیے لگا ہوا ہے, ہر بندہ لگا ہوا ہے. اس لیے دنیا میں, اور ابھی جو ہے نا ہمارے ایک کزن ہیں, انہوں نے اسلامک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پاورٹی لیول کو اگر ختم کرنا ہے تو 10 سال صرف جو ہے نا زکوٰۃ اگر صحیح معنوں میں اس کا مصرف ہو, یعنی صحیح معنوں میں کلیکشن ہو, صحیح معنوں میں اس کا خرچ کیا جائے, 10 سال میں پاکستان کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہاں صدر میں ایک تاجر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے نا 25,000 روپے انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, لیکن جہاں پہ اسلامی حکومت ہو تو میں ایک سال میں زکوٰۃ کی مد میں کم از کم 1 کروڑ روپے دے سکتا ہوں. یعنی 25,000 کا ٹیکس. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے نا ہم چھپاتے ہیں خود. اس نے کہا یہ کارپیٹ کے بڑا تاجر ہے, اس نے کہا کہ ہم چھپاتے ہیں, لیکن اگر مجھے میرے اوپر زکوٰۃ یہ لینے پر آ جائیں تو میں 1 کروڑ روپے بھی ہو سکتا ہے دے دوں سال میں. تو یعنی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا, گورنمنٹ کو چھوڑ کے ہماری قوم جو ہے نا بحیثیت مجموعی بہت زبردست چیریٹی کرنے والی. دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ نان کمپرومائزنگ قوم ہے. نان کمپرومائزنگ قوم کس بات کے اوپر؟ اللہ کی ذات کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر, قرآن مجید کے اوپر, حرمین شریفین کے اوپر, اور قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر. یعنی ساری قوم خاموش, چپ چاپ خاموش لیٹی ہوئی ہوتی ہے, لیکن یکدم جو ہے نا پوری قوم بیدار ہو جاتی ہے, ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آ جائے تو یہ جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نا ابھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے نا سروے کرواتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ 95 یا 98% پاکستانی پریکٹیکل میں اسلام کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں, لیکن چاہتے ضرور ہیں کہ اس ملک میں جو ہے نا اللہ کا دین نافذ ہو جائے. یعنی 98%. 2% لوگ ایسے ہیں کہ جو چلو کوئی دوسری تیسری بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نا اس قوم کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دستور ہیں, دنیا میں مسلمانوں کے جتنے دستور ہیں, تو ان میں واحد جو ہے نا پاکستان ہے جس میں حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا. یعنی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے اس ملک میں دستور کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں, ہم مسلمان جو اقتدار ہمیں ملے گا ہم بطور خلافت اس کو استعمال کریں گے, خلیفہ ہوں گے. اقتدار اعلیٰ جو ہے نا, حاکمیت اعلیٰ جو ہے نا اللہ کی ہے. ہم سارے پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلیاں, سینٹ مل کے اس ملک میں سود کو حلال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے شراب کو جو ہے نا حلال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. 2 بہنوں کو ایک نکاح میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ ہم نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ کوئی قانون سازی پاکستان میں نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے. یہ دنیا کی واحد جو ہے نا ملک ہے, ریاست ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا کہ آج جب قرارداد مقاصد کو شامل کر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آج ہماری ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جس طریقے سے ایک آدمی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے, تو آج ہماری ریاست نے, اس کے دستور نے کلمہ پڑھ لیا, اور اس میں حاکمیت اعلیٰ جو ہے نا اب صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. ہم اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کریں نہ کریں یہ الگ بات ہے, لیکن کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے بعد جو ہے نا 2 بہنیں ایک نکاح میں ہوگی, آج کے بعد سود حلال ہو گیا, آج کے بعد شراب حلال ہو گیا. کوئی نہیں کہہ سکتا, نہ کوئی یہ جرات کر سکتا ہے. تو یہ اس کی بنیادی وجہ, اس وجہ سے جو ہے نا پاکستانی قوم مغربی دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت کھٹک رہی ہے, ہر لحاظ سے کھٹک رہی ہے.
ایٹمی طاقت آپ کے پاس ہے، نوجوان آپ کے پاس ہے، ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، لیکن وسائل بھی آپ کے پاس ہیں سارے اس ملک میں، اتنی بہترین یعنی ملک جس میں جو ہے نہریں ہیں، پانی ہے، خزانہ ہے، سونا ہے، کوئلہ ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر، لیکن ایک کمی ہے کہ لیڈر نہیں ہے بس، امانت دار لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے، دیانت دار لیڈر نہیں ہے، قائد نہیں ہے۔ اور دیکھو پچھلے 75 سال سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، لوٹ کے ہر بندہ کھا رہا ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے، یعنی پارٹی بدل کے آتا ہے، جھنڈا بدل کے آتا ہے، لوٹ کے کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا، بدو دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانت، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کریں۔ وہ عربی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب امور مملکت نااہل ترین لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے تو پھر امانتیں ضائع ہوں گی اور پھر اس کے نتیجے میں قیامت واقع ہوگی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا، ہم نماز روزہ عبادت، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ امانتیں دیانتدار لوگوں کے حوالے کریں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ اپنی امانتیں جو ہے نا اپنے میں سے اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ ابھی یہ پنڈی کے اندر ہم بہت دعویٰ نہیں کرتے، لیکن پنڈی میں کینٹ بورڈ کے 20 وارڈ ہیں، ایک وارڈ صرف جماعت اسلامی نے جیتا ہوا ہے۔ آپ جا کے ذرا 19 وارڈ کا سروے کر لیں، اور ایک وارڈ 20واں جو جماعت اسلامی نے جیتا ہوا ہے سر سید چوک والا غریب آبادی کا، آپ جا کے اس کے حال کو دیکھیں، اور اس سے پیچھے 5 سال کے جو ہے نا اس کے نقشے اٹھا کے دیکھیں، یعنی وہاں پہ سیوریج ڈال دی، وہاں پہ جو ہے نا گلیاں پکی کر دی، وہاں پہ تعلیم کا نظام، وہاں پہ جو ہے نا کم از کم 10-12 جو ہے نا ٹیوب ویل لگوا دیے، فلٹریشن پلانٹ لگا دیے، وہاں کی لائٹنگ کا سسٹم ٹھیک کر دیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن 19 وارڈ کو جا کے دیکھیں اور 21 وارڈ کو دیکھیں۔ کراچی میں مصطفیٰ کمال نے بھی جو ہے نا میئرشپ کی ہے، اور عبدالستار افغانی نے بھی میئرشپ کی ہے، نعمت اللہ خان نے بھی میئرشپ کی ہے، اور نعمت اللہ خان نے 6 ارب کا بجٹ اٹھا کے 40-45 ارب روپے پہ پہنچایا، اور اس کے ڈیولپمنٹ کے کام آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، وہاں کے گارڈن، وہاں کی ساری چیزیں، وہاں ایجوکیشن، وہاں میرٹ سسٹم، یہاں سارا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر میں سارے لوگ اگر یہاں روڈ استعمال کر رہے ہیں تو لاؤ پیسہ آپ بھی ڈالیں، تو 60-40-45 ارب روپے پہ اس کو پہنچایا۔ اس لیے جو ہے نا اسی طریقے سے سراج الحق صاحب کو دیکھیں، یعنی امیر جماعت ہونے کے باوجود دیکھیں انہوں نے 6 بجٹ پیش کیے ہیں، خیبر کے 5 بجٹ MMA کے دور میں، اور ایک بجٹ جو ہے نا عمران کے ساتھ مل کر ہم نے پیش کیا، سینئر منسٹر تھے وہ، لیکن اس کی پرسنل لائف کو اب دیکھیں، اس کے مقابلے میں سارے وزراء کی لائف کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ PTI کے تھے، چاہے وہ جو ہے نا دوسری پارٹیوں کے تھے، ان کی لائف کو دیکھیں اور جماعت اسلامی کے امیر کی لائف کو دیکھیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کو سیاست اور گن نہ تصور کیا جائے، یہ عین عبادت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے، یہ پیچھے انبیاء کی سیرت اور سنت ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے بڑی حکومت کسی کو نہیں دی۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی، ان کی ہوا پہ، سمندروں پہ، پرندوں پہ، اور اسی طرح جنات پہ، ہر چیز پہ ان کی حکمرانی تھی۔ اور پھر قدور الراسیات کو اس دور میں انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کی، یعنی بڑے بڑے جو ہے نا وہ یعنی اسٹیل مل جو ہے نا سمجھے کہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے قدور الراسیات کہ بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے نیچے جو ہے نا برنر جلاتے تھے اور لوہے کو پگھلا کے اس سے کیا کچھ بناتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر ذوالقرنین کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں 16ویں پارے میں کہ ذوالقرنین نے مشرق کو فتح کیا، مغرب کو فتح کیا، شمال کو اور جنوب کو، لیکن آج ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے یہ سیاست بڑی گندی چیز ہے۔ ہمارے جو ہے نا ہوٹلوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی بات نہیں ہوگی، ہمارے تعلیمی اداروں میں لکھا ہوا ہے یہاں کوئی یونین بازی نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی سیاست بازی نہیں ہوگی۔ بھائی آپ کی لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ نے اللہ کے دین کو مکمل سسٹم کے ساتھ جو ہے نا یہاں نافذ کرنا ہے، رائج کرنا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی اسی کام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ہارنے کے باوجود، بار بار ہارنے کے باوجود اگلے دن پھر ہم میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ پھر جو ہے نا آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے تھے، یزید ان کو کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں، مجھے 1 ووٹ کی پرچی دے دیں، یعنی 1 ووٹ کی پرچی مانگ رہا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ آپ نہ تو میرے نانا کی سنت پر ہیں اور نہ ہی خلفاء کی سنت پر ہیں، آپ نے اقتدار چھینا ہوا ہے،
पावर पॉलिटिक्स, यानी पावर पॉलिटिक्स आज हमारे माशरे में पावर पॉलिटिक्स चल रही है कि जैसे भी हो जाए, मगरब के साथ मिलके हो जाए, या यहाँ किसी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हो जाए, या जो कुछ भी हो जाए, बस पावर पॉलिटिक्स है। उसमें हराम हलाल जायज़ नाजायज़ नहीं देखना, पावर पॉलिटिक्स है। तो यजीद और वो यही काम कर रहे थे उन्होंने भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हैं कि दोबारा से अल्लाह का दीन गालिब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दौर है जब तक अल्लाह चाहेगा ये रहेगा। फिर फरमाया कि मेरे बाद खुलफा का दौर है जब तक अल्लाह चाहेगा ये रहेगा। फिर फरमाया कि मेरे बाद जो है ना, फिर उसके बाद यानी बादशाहत का दौर है जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगा। फिर फरमाया जबर का दौर है जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगा। आज हम जबर के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सारी दुनिया के कुफार मुसलमानों पे चढ़ दौड़े हैं। और फिर फरमाया कि खिलाफत आला मिनहाज नबूवत का दौर है, दोबारा अल्लाह का दिन गालिब होना है। अब यानी जबर के दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमानों के बच्चे हिट हो रहे हैं, मुसलमान हिट हो रहे हैं, मुसलमानों के नजरिया हिट हो रहे हैं, उनकी सोच और फिक्र हिट हो रही है। इसलिए हम सबको मिलकर सोचना है कि अल्लाह ताला जो है ना उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि उसकी हालत को बदलने के लिए वो खुद तैयार नहीं होता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए नहीं उठती है। इस पोलिंग स्टेशन पे आपकी हालत बदलने के लिए कोई और आएगा। यहाँ 1200-1500 वोट है तो कौन किसको हम डालते हैं? हमें पता होता है कि ये शख्स जुल्म करता है, ये लोगों की ज़मीनें हत्याता है, ये शराब पीता है, ये जो है ना लोगों के पैसे जो है ना मार के चला जाता है, रिश्वत लेता है। हमारे सारे जो है ना हमारे साथ जो कुछ अशुर होता है हमें पता होता है, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे ख़ानदान का, ये मेरी पार्टी का। पार्टी एफिलिएशन दीन से ज़्यादा हो गई, यानी मेरी ख़ानदान और बरादरी दीन से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सोचें अल्लाह ने हमारी इस हालत को बदलना है, लेकिन हम खुद खड़े हो जाएंगे। इस जो है सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और इस इलाके में, उस मुल्क में हमेशा इंतखाबात होते हैं, लेकिन हाईजेक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबसे पहले जो है अपनी फिक्र को दुरुस्त करने का जो है अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। उसके बाद अमल की बात आती है, फिर अपना घर है, अपने बच्चे हैं, अपना ख़ानदान है, अपना इलाका है, तो फिर जो है ना ये सारे जो है ना अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह 28 मार्च को हम इस सिलसिले में एक बड़ा जलसा भी कर रहे हैं, फैमिली जलसा होगा लियाकत बाग में, और अमीर जमात भी उसमें आ रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मुहिम्मात हमारी राब्ता वाम मुहिम चल रही है अभी, जिसमें हम तमाम लोगों के घरों पे जाके दस्तक दे रहे हैं कि भाई आप जमात इस्लामी के किरदार को भी देखें। 75 साल से आपके सामने काम कर रही है, उसके मुकाबले बाकी पार्टियों के किरदार को भी देखें। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करें।